شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم رمضان سے گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں کچھ ایسی چیزیں، ایسے کام ہیں جو بہت ضروری ہمیں سمجھنے ہوں گے۔ ان کی وجہ سے ہم بہت ساری کامیابیوں سے پیچھے رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو نہ جانیں، ان چیزوں کو، ان کاموں کو نہ سمجھیں تو ہم کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، ہم رمضان کی برکتوں کو، رحمتوں کو نہیں سمیٹ سکتے۔ اس میں سب سے پہلی اور اول جو چیز ہے وہ ہے کہ دل کا صاف، نیت کو صاف کرنا۔ اگر انسان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو انسان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہیں گے، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ انسان رمضان میں برکتیں حاصل نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز انسان میں ریاکاری نہ آئے۔ ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا تو اس کے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے۔ اس چیز سے بچنا ہے کہ اپنی نیت کو خالصتاً اللہ کے لیے رکھنا ہے کہ میں جو بھی روزہ رکھتا ہوں وہ اللہ کے لیے ہو، وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ میں کسی کو دکھانے کے لیے نہ رکھوں کہ میں نیک کہلواؤں، میں روزے دار کہلواؤں اور لوگ مجھے جو ہیں وہ نیک، متقی اور روزے دار کہیں اور کہیں کہ یہ روزہ رکھتا ہے، کتنا نیک ہے۔ یہ چیز دل میں نہ آنے پائے تو انسان بچ سکتا ہے۔ جس کے دل میں یہ چیز آ گئی، ریاکاری آ گئی، اس کے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ ہمارے اندر یہ دل میں یہ میل نہ آئے، ریاکاری جیسا مسئلہ نہ بنے، ہماری نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کوئی بھی عمل نہ ہو تو ہمارا عمل کامیاب اور فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھ کے شور نہیں مچانا، روزہ رکھ کے بتاتے نہیں پھرنا کہ آج مجھے جو ہے وہ روزہ بہت لگا ہے۔ بازاروں میں شور نہیں کرنا، گھروں میں شور نہیں کرنا، کوہرام نہیں مچانا۔ جب انسان عمل کرتا ہے اللہ کے لیے پھر شور کیسا؟ جب اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے پھر یہ ڈنڈورا پیٹنا کیسا؟ جب اللہ کے لیے ایک عمل کیا ہے پھر یہ باتیں سنانا کس کو، لوگوں سے باتیں کرنا یہ کیسا ہے؟ یہ ہمارے کہیں اعمال کو تباہ نہ کر دے۔ ہم جگہ جگہ پر کہتے پھرتے ہیں کہ لو جی ہمارے جو ہے ہمیں روزہ لگ رہا ہے، ہمیں روزہ بہت پریشان کر رہا ہے، یا ہمیں روزہ بہت لگ گیا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ کیسا روزہ چل رہا ہے تو آپ نے جواب دینا ہے کہ الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ اس لیے یہ کام، یہ بات کہیں ہمارے روزوں کو ضائع نہ کر دے، یہ بات کہیں اللہ کو ناپسند نہ آئے۔ اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم نے روزہ رکھ کے شور نہیں کرنا، شور نہیں مچانا، روزہ رکھ کے باتیں نہیں کرنی کہ ہمیں بہت زیادہ روزہ لگ گیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ ہماری طبیعت کے اندر ایسی کیفیات ہو رہی۔ اس کے بعد تیسری چیز، روزہ رکھ کے لغویات سے بچنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا روزہ قبول ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ زیادہ برکتیں سمیٹیں تو لغویات سے بچ جائیں۔ جو بندہ لغویات سے نہیں بچتا، یاد رکھیے وہ رمضان کی نہ تو برکتیں سمیٹ سکتا ہے نہ رحمتیں سمیٹ سکتا ہے، الٹا وہ عذاب کو پڑ جاتا ہے۔ لغویات میں آپ سب جانتے ہیں کیا آتا ہے۔ موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ کلک کی مار ہوتی ہے، وہ ہمیں اچھی طرف لے جاتا ہے، ایک کلک جو ہے وہ ہمیں بری طرف لے جاتا ہے، ایک کلک سے ہم فحاشی اور عریانی میں چلے جاتے ہیں، ایک کلک کرنے سے ہم دین کی دعوت سننے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور لغویات میں فضول باتیں بھی آتی ہیں، لغویات میں فضول میسیجز بھی آتے ہیں، لغویات میں
جو ہے وہ یہ لغویات میں ہنسانے والی باتیں اور یہ تھوڑی دیر کے لیے مذاق اور جھوٹے مذاق، یہ ساری چیزیں لغویات میں آتی ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے رمضان میں کیے ہوئے اعمال کو تباہ کر دیں۔ اس کے بعد روزہ رکھنے سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، اپنے آپ کو جھوٹ سے پاک کرنا ہے، اپنے آپ کو لغویات سے پاک کرنا ہے، آپ کے اندر جھوٹ نہ آئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے نے روزہ رکھ کے جھوٹ نہ چھوڑا، جس بندے نے روزہ رکھ کے لغویات نہ چھوڑی، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیے، اپنے آپ کو لغوہ باتوں سے بچائیے، اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھیے، فضول باتوں سے دور رکھیے۔ اور اگر آپ سے کوئی بندہ جھگڑا کرتا ہے، اگر آپ کو کوئی بندہ پریشان کرتا ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ انی صائم۔ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا، روزہ نام ہے اپنے نفس کے خلاف لڑنے کا، روزہ نام ہے لوگوں کی باتوں کے خلاف خاموش رہنے کا، روزہ نام ہے نفس کی شرارتوں میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کا، روزہ نام ہے اللہ کے رستے پر چلنے کا، روزہ نام ہے شیطان کی چالوں سے بچنے کا، روزہ نام ہے جنت کے رستے پہ چلنے کا، روزہ نام ہے نفس کی شرارتوں سے بچنے کا، روزہ نام ہے کہ انسان کو نفس جو ہے وہ غلطی کی طرف چلا رہا ہے، گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، لیکن یہ انسان ڈٹ گیا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کر کے یہ اللہ کے رستے کی طرف چل رہا ہے۔ اس چیز کا نام روزہ ہے۔ روزے کا مقصد تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، گناہوں سے ہم نے بچنا ہے۔ جو میں نے یہ چیزیں گنوائی ہیں، ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے تاکہ ہمارے رمضان میں کیے ہوئے اعمال تباہ نہ ہو جائیں، ہمارے رمضان میں کیے گئے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس اعمال تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کا وزن نہیں کیا جائے گا، یا اعمال کر کر کے وہ تھک چکے ہوں گے لیکن ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہوگا کہ وہ جو لوگ ہوں گے وہ ویسے اعمال نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، یا پھر وہ ریاکاری ان میں ہوگی، دکھلاوا ہوگا۔ ریاکاری اور دکھلاوے والا عمل اللہ کو نہیں پسند۔ جس عمل میں لغویات آ جائیں، اللہ کو ایسے عمل نہیں پسند۔ جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہو، اللہ کو ایسا عمل نہیں پسند۔ جو شور مچائے اور لوگوں کو بتائے کہ مجھے روزہ لگ گیا ہے اور میں جو ہے وہ میں نیکی کر رہا ہوں، اور لوگوں کو بتاتا پھرے، اللہ کو ایسے اعمال نہیں پسند۔ اس لیے اپنی اصلاح کیجئے اور ان باتوں کو بہتر بنائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کاموں سے محفوظ رکھے اور دین پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي